جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیبان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، اور عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، وہ ضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے متیر صحابہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہم تیرے کمری زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، حیاتی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی، صحابہ بھی ہمارا ایمان ہیں، اہل بیت بھی۔ یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، آپ بھی بولو، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور پھر اور تورات آئی کتاب کی شکل میں۔ کتاب جیسے آپ کے سکول کے بیگ، یہ بچے میں اس کے پاس ہے نا کتاب 2 جلدوں میں، تورات ایسے، انجیل بھی ایسے، زبور بھی ایسے ہی کتاب کی شکل میں۔ اللہ فرماتے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے معبد خانے میں آؤ زبور عطا کروں گا، کتاب کی شکل میں۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت، کبھی پارے کا کوئی حصہ، وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اپنے محبوب کو عطا کی۔ عظمت قرآن کی یہ محفل ہے، مجلس ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سے عقیدت نصیب فرمائے۔ قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ ایک بات میں نے ابھی کی، میرے تازہ ذہن میں ہے، آپ کے حوالے بھی کر دوں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا، تو میرا ایک تعارف ہے، آپ بیٹھے ہیں جتنے بندے بھی، سب کا ایک ایک تعارف ہے، اس کا نام، اس کا تعارف ہے، اس کی ولدیت، اس کا تعارف ہے، اس کا گھر کہاں ہے، ایڈریس اس کا تعارف ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، یہ اس کا تعارف ہے، کرتا کیا ہے، یہ اس کا تعارف ہے، پارٹی کون سی ہے، یہ اس کا،
تعارف ہے. دکان کہاں پر ہے یہ اس کا تعارف ہے. یہ شہر کیا ہے اس کا ایک تعارف ہے. صوبہ کیا ہے اس کا ایک تعارف ہے. ہر ایک کا ایک تعارف ہے. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. پوچھا قرآن سے تو اب قرآن کا تعارف اللہ فرمانے لگے ہیں اور اللہ نے صرف 3 لفظ بیان فرمائے. صرف 3 لفظ اللہ نے بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. پہلا لفظ اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے. اللہ کس کے لیے فرمایا؟ ناس، لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ ہدایت کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وبینات من الہدی، اس کے لیے کہ اس میں میں نے ہدایت کی نشانیاں رکھی ہیں. تیسرا جملہ بڑا سننے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا ہے. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں میری یہ کتاب فرق کر دیتی ہے. اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں حق علیحدہ کر دیتی ہے، باطل علیحدہ کر دیتی ہے، کھرا علیحدہ کر دیتی ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے، سچا علیحدہ کر دیتی ہے، جھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے، مومن علیحدہ کر دیتی ہے، منافق علیحدہ کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کو مخلوط حکومت بن جائے. اللہ فرماتے ہیں والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا ہے. وہ یہ ادارہ کہ اس ادارے میں آنے والے بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن مجید محفوظ کیا. آج یہاں پر ایک تقریب رکھی گئی نا ان بچوں کے اعزاز میں. اس تقریب میں میں حاضر ہوا، آپ تشریف لائے. ایک تقریب ان بچوں کے اعزاز میں ابھی منعقد ہونے والی ہے. اس میں تھا، آپ آئے. اس تقریب میں سارے انبیاء آئیں گے. کون آئیں گے؟ سارے انبیاء تشریف لائیں گے، حضور تشریف لائیں گے. اس تقریب میں آپ موجود تھے، معززین ہیں، علماء ہیں. اس تقریب میں جو حفاظ کے اعزاز میں قیامت کے روز سجے گی، اس میں تمام انبیاء تشریف لائیں گے. اور ایک جملہ سن لیجئے، میں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ بولنے لگا ہوں. اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائے. جنت میں جائیں گے نا؟ کہ نہیں ارادہ؟ سارے بولیے جائیں گے. جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. جب جنت میں جائیں گے نا تو پہلے سے پلاٹ، کوٹھی، بنگلہ، محل جنتیوں کے نام ہو چکا ہوگا. یہ نمازیوں کے لیے ہے، یہ حاجی کا ہے، پہلے سے اس کا حدود اربع طے ہوگا. یہ شہید کا ہے، یہ مجاہد کا ہے، یہ غازی کا ہے، یہ صدقات دینے والے کا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا ہے، یہ عمرے کرنے والے کا ہے، یہ طواف کرنے والے کا ہے، یہ قربانیاں کرنے والے کا ہے. حافظ کے لیے پہلے سے طے نہیں ہوگا. ہر ایک کا پہلے سے حدود اربع طے ہوگا. اس کے محل کا، اس کی کوٹھی کا، اس کے بنگلے کا. جو جنت میں اللہ نے جنتیوں کو مکان دینا ہے وہ پہلے سے طے ہوگا. آپ کے ہاں مرلے ہوتے ہیں یا گز ہوتے ہیں؟ یہ اتنے گز، یہ اتنے ہزاروں گز کا، اتنے سینکڑوں گز کا، یہ نمازی کا، یہ حاجی کا، یہ مجاہد کا، یہ شہید کا، یہ غازی کا. حافظ کے لیے پہلے سے طے نہیں ہوگا. جب حافظ آئے گا اللہ فرمائیں گے یہاں سے چلنا بھی شروع کر اور پڑھنا بھی شروع کر. چلتا بھی جا، پڑھتا بھی جا. جہاں تیرا آخری لفظ ہوگا پیچھے مڑ کے دیکھنا. جتنی فاصلہ طے کر کے آیا ہے یہ ابھی تیرے نام کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا. اب میں اس آیے کریمہ کی طرف آنے لگا ہوں جو آیے کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی. یہ آخری قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد جبریل امین تشریف نہیں لائے. یہ قرآن کی آخری آیت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، میں شاید ایک بات ہی آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ 3 باتیں۔ اور قرآن ایسا ایمان کا سمندر ہے، ایمان کے ایسے موتی دیتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ پہلی بات اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین مکمل، دین مکمل، یہ ابھی کرنا ہے، کسی کو بلا کے کر لیتے ہیں جی، کر لیں، کسی مولوی کو بلائیں کہ دین ہمارا مکمل کر دو، ابھی مکمل نہیں اور ابھی چل ہی رہا ہے، کسی پیر کو بلائیں اور کہیں ہمارا دین مکمل کر دے جی، دین مکمل، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بولنے، سارے نہ بولا کرو، دین مکمل، دین مکمل، دین مکمل۔ اب سنیے، اللہ نے مکمل لفظ نہیں لگایا، نے مکمل لفظ الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ کوئی کام کریں نا، وہ کام جب پورا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ آپ دکان بنا رہے تھے، دکان پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ مکان بنا رہے تھے، مکان پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ کوئی کام کر رہے تھے، وہ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ لیکن اسی کام کو اتنی دل جمی سے، تڑپ سے، لگن سے، محبت سے رنگ بھر دیں، پھر کسی کو بلائیں اور بلا کے کہیں یہ کام میں نے کیا ہے، بتا کیسے ہوا، وہ دانتوں میں حیرانگی سے انگلی دبا لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے، اسے مکمل نہیں کہتے، اسے اکمل کہتے ہیں۔ یہ مکمل کی اوپر والی ڈگری ہے۔ مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچ جائے تو اسے اکمل کہتے ہیں، اسے کامل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دین کامل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا۔ اب میں سادہ لفظوں میں معنی کرنے لگا ہوں، سادہ لفظوں میں کہ آپ کے ذہنوں میں لازمی آ جائے گا۔ اکمل اسے کہتے ہیں، کامل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے، نہ نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کا دین کامل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو، نہ نئی چیز اس میں داخل کر سکتے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو، نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو، نہ داخل کر سکتے ہو۔ کلمہ کامل ہے، اس کلمے سے نہ کوئی چیز نکال سکتے ہو، نہ نیا جملہ اس میں داخل کر سکتے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو، نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اس میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو، نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، اور عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، وہ ضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ دین کامل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا، اس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے،
بولیے بولیے بولیے، نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دین اللہ کا، دین کس کا؟ اللہ نے دین کس کو دیا؟ حضور کو دیا نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے دین کس کو دیا؟ حضور کو دیا۔ اب یہ دین حضور کا ہو گیا، اب یہ دین، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ ابتدا میں ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب بتائیے کہ کلام اللہ کا ہے، بھرے مجمع سے کوئی مدنہ مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مثلا میں پنجابی ہوں، آپ سندھی ہیں، آپ سندھی ہیں، میں پنجابی ہوں۔ یہ پنجابی ایک علاقے کی نسبت ہے، سندھی ایک علاقے کی نسبت ہے، مکی ایک علاقے کی نسبت ہے، مدنی ایک علاقے کی نسبت ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اللہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، لیکن اس کا کلام کبھی مکی ہے۔ اس تخصیص نے بات کو واضح کیا کہ اس کلام کی نسبت اب حضور سے ہے۔ کس سے ہے؟ حضور سے۔ اب کہنا تو اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ محبوب یہ دین تیرا ہو گیا، لیکن اللہ جب دیتے رہے حضور کو دین، مثال کے طور پر آپ کے باہر فصل لگی ہے نا، کاشت کر دیں آپ فصل کو، تو آپ فصل جا کے کاٹیں، فصل اٹھائیں اور ایک گودام ہے، سٹور ہے، اس میں لا کے رکھ دیں، باہر سے اٹھائیں سٹور میں رکھ دیں، رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں، ساری فصل کہاں آ گئی؟ کہاں آ گئی؟ گودام۔ اللہ جب حضور کو دین دے رہے تھے، اب یہ ضروری بات نہیں ہے کہ سب کو سمجھ آئے، لیکن دکھ ان پہ ہوگا جنہیں سمجھ آئے اور پھر وہ نہ بولے۔ اللہ جب حضور کو دین دے رہے تھے تو حضور لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے۔ 23 سال گزر گئے، 23 سال گزر گئے، اللہ دیتے رہے حضور کو دین، حضور اللہ سے دین لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے۔ 23 سال گزر گئے، میرا اللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرا اللہ اس منظر کو دیکھ، اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ اب یہ بھی نہیں کہتے محبوب دین تیرا ہوا، اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے، کم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب دین میرا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے سارا دین صحابہ کو دے دیا، تو میں اللہ اب کم کی مور لگا کر تصدیق کر رہا ہوں، کم یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا۔ پتہ نہیں کیا میری بات تھی اور کیا آپ نے سنی اور کیا میں نے سنائی۔ اللہ فرماتے اب یہ دین ہے ہی، فصل آپ نے اٹھائی اور ساری لا کے گودام میں رکھ دی، اب آپ کا بیٹا فصل کہاں سے لے گا؟ اللہ نے دین دیا حضور کو، حضور سارا دین لے کے صحابہ کو دے رہے ہیں، اب امت کو دین کہاں سے ملے گا؟ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکیر صحابہ۔ سبحان اللہ۔ کئی بندے نا مجھے دل میں داد دیتے ہیں، کہتے ہیں زبان سے نہیں بولیں گے، ہمیں خام خواہ مولوی کا مزاج خراب نہ ہو جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ میں یہاں پر ایک جملہ بولنے لگا ہوں، میں بات کو میں نے کیونکہ سمیٹنا بھی ہے، زیادہ دور میں نے بات کو نہیں لے کے جانا۔ صحابہ نے بھی محنت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے اور اہل بیت نے بھی دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ جملہ میں بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ علیحدہ ویسے تخصیص کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ میں صحابہ کا علیحدہ کہوں، اہل بیت کا علیحدہ کہوں، ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت بھی ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں، وہ بھی یا صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہیں تو کیا صحابیہ نہیں ہے؟ حضرت حسن اہل بیت میں ہیں تو کیا صحابی نہیں ہے؟ حضرت حسین اہل بیت میں ہیں تو کیا صحابی نہیں ہے؟ صحابی ہیں۔ اب صحابہ بھی اہل بیت، صحابہ نے بھی دین پہنچایا، اہل بیت نے بھی۔ اس لیے ہم میں سے آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو کسی صحابی کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے، اس لیے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے، ایک حضور کا گھرانہ ہے۔ اس لیے فتنوں کا دور ہے، اور یہ میری بات ذرا دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ فتنوں کا ایسا دور ہے، میں سے خطرناک دور سے گزر رہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو مجمع کو یہ بات پتہ ہے؟ بولو تو شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو۔ اب یہ حضور کا فرمان ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس سے بھی اگلا فرمان سنیے۔ فتنوں کا ایسا دور آئے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان سر سکتا ہے، حضور کا فرمان غلط۔ حضور فرماتے ہیں ایسا فتنوں کا دور آئے گا کہ ایک مومن شخص، ایمان والا شخص قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا۔ اتنا فتنوں کا دور آئے گا، اور اس فتنوں کے دور میں ہمارے چونکہ کئی بزرگوں کو علم نہیں ہے کہ آج کا نوجوان، آپ کا بیٹا کسے سنتا ہے سوشل میڈیا پر، کیا سنتا ہے، اور فتنے کس اثر سے کتنا اثر رکھتے ہیں اور کس انداز سے پھیلائے جا رہے ہیں، خصوصاً صحابہ اور اہل بیت سے متعلق۔ تو میں اس کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ کی مسجد میں ایک بندہ پڑھا رہا ہو نماز، کیا پڑھا رہا ہو؟ نماز ہو جہری، جہری نماز سمجھتے، جس میں امام بلند آواز سے، یا یوں سمجھو تراویح پڑھا رہا ہو۔ رمضان آنے والا، تراویح پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنی پڑھیں گے جی؟ 20 انشاءاللہ پوری پڑھیں گے۔ تراویح ایک بندہ پڑھا رہا ہے، امام صاحب سے ہو گئی غلطی، تلاوت میں ہو جاتی ہے، جو پیچھے بندے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی حافظ نہیں، انہیں نہیں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی۔ دور مسجد کے سین میں ٹوٹیوں پر ایک بندہ وضو بنا رہا ہے، وہ حافظ ہے، اسے پتا چل گیا کہ غلطی ہو گئی، وہ وہاں سے دے نا لقمہ، اور امام لقمہ لے لے تو نماز گئی، امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی گئی۔ وہ وضو کرنے والا بندہ لقمہ دے نہیں سکتا، اور یہ امام لقمہ لے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درجہ برابر نہیں۔ درجہ سمجھ، جو وضو بنا رہا ہے وہ نچلے درجے پر ہے، جو مصلی پر ہے امام وہ اونچے درجے پر ہے، نیچے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پر لذت کے لیے کہ میں جملہ بولنے لگا ہوں، جو امام ہے نا مصلی پر کھڑا ہے، اگر وہ ہوا نا عالم تو وہ لقمہ لے گا ہی نہیں،
کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میں لقمہ لے نہیں سکتا. حافظ ہوا صرف تو شاید لے لے، عالم ہوا تو وہ لقمہ نہیں لے گا. اور اگر وضو کرنے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں. اسے پتا ہے کہ میں دے نہیں سکتا، میرے اور اس کے درجے میں فرق ہے. اچھا یہ درجہ ایسا درجہ نہیں کہ جو ہمیشہ فرق ہی رہے، یہ بھی شامل ہو جائے گا، یہ بھی اسی درجے میں آ جائے گا. یہ پھر لقمہ دے بھی سکتا ہے، وہ لقمہ لے بھی سکتا ہے. یہ کوئی ایسا درجہ بھی نہیں کہ یہ شامل نہ ہو سکے. جب اتنے چھوٹے سے درجے میں فرق ہو تو کوئی کسی کو ٹوک نہیں سکتا. تو آج کے بندے میں اور صحابہ اور اہل بیت میں درجے کا اتنا بڑا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، نہ صحابی کو پہنچ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو پہنچ سکتے ہیں. جب آج کا بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا تو آج کا بندہ انہیں ٹوک بھی نہیں سکتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آج کا بندہ تو پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا. پڑوسیوں کو ٹوک کے دکھاؤ تو صحیح، یہ ووٹ تو نے اسے کیوں دیا؟ وہ کہے گا میرا اپنا ووٹ ہے، میں جسے مرضی دوں. وہ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ کہے گا میرا اپنا ووٹ ہے، میری مرضی، میں جسے مرضی دوں. پڑوسی کو تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ تو نے اسے ووٹ کیوں دیا. حضرت امام حسن کو کہتے ہو تو نے معاویہ کو ووٹ کیوں دیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے ہمارے طبقے میں یہ ہے کہ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں. ہم دونوں کو نسبت مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا. تو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہم تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی. صحابہ بھی ہمارا ایمان ہیں، اہل بیت بھی. یہ کچھ عرصہ پہلے ایک آپ نے چیز سنی ہوگی، آپ کے سندھ کے حیدرآباد کے علاقے میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی گستاخی کی تھی. یاد ہے آپ کو؟ میں کوئی گستاخی دہرانا نہیں چاہتا، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کس نے ریلی نکالی، کس نے جلوس نکالا نہیں نکالا، ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی، آپ نے لعنت بھیجی نہیں بھیجی. میرا یہ انداز ہی نہیں. میں اپنے اسلوب میں بات کرنے کا عادی ہوں، میں نے اپنی بات کرنی ہے. میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ انتہائی قدم تھا کہ آج کا بندہ اٹھے اور حضرت عمر کی گستاخی کرے. انتہائی قدم ہے نا، انتہائی قدم ہے نا. تو سوچنے کی بات تو یہ ہے، یہ اس نے انتہائی قدم آخر اٹھایا کیوں؟ کیا حضرت عمر نے حیدرآباد میں آ کر اسے تھپڑ مارا تھا؟ حضرت عمر کے ساتھ اس کا کوئی زمین کا جھگڑا؟ جی حضرت عمر کے ساتھ کوئی تنازع تھا؟ کوئی عدالت میں کیس چل رہا تھا؟ پھر سوچنا تو چاہیے، آپ بھی سوچا کریں کہ آخر ایسا کیوں ہوا. جب بھی سوچنے بیٹھیں گے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ اسے اس کے بڑوں نے بتایا کہ حضرت عمر نے ظلم کیا تھا، سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا، سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا تھا. یہ بات نکلے گی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ سر ہلا دو. تو میں ایک سوال کرتا ہوں، سبھی دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ سبھی غیرت والے ہیں، عزت والے ہیں، غیرت والے ہیں. علی سے زیادہ،
علی سے زیادہ عزت والے، علی سے زیادہ غیرت والے. یہ کام علی نے کیوں نہیں کیا؟ کونی میری بات سمجھ آ رہی؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب ایک بات مجھ سے سنیے، کسی کے پاس اگر کوئی نفرتیں پہنچی ہیں تو ظاہر ہے اس نے نفرتیں ہی بتانی ہیں اپنی قوم کو. ہمارے پاس کیا بات پہنچی ہے، ہم نے اپنی قوم کو کیا بتایا؟ حضرت عمر اور حضرت حسین میں اتنا رشتہ تھا پیار کا کہ حضرت عمر حضرت حسین کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ کس میں؟ اب یہ ہمارے کانوں میں کیوں جوں تک نہیں رینگی کہ سلام میں پہل کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں سلام ہوتا کیا ہے. ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے پسند کریں، اور اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے نہ پسند کریں. ہم جانتے نہیں سلام ہے کیا. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے، اور اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر مجھے پہل کرتے ہیں سلام میں، کبھی میں بھی عمر کو پہل کروں سلام میں. اب حضرت حسین اس طاق میں ہیں، اس جستجو میں ہیں کہ کبھی میں پہل کروں گا. ایک دن حضرت حسین نے دور سے دیکھ لیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین کی نگاہ پڑ گئی عمر پر، لیکن حضرت عمر نے نہیں دیکھا کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں. تو حضرت حسین جلدی سے ایک پلر کے پیچھے، دیوار کے پیچھے چھپ گئے. حضرت حسین کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا تو میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری. اب حضرت حسین پیچھے چھپے ہوئے ہیں. حضرت عمر جیسے ہی قریب آئے نا، ابھی حضرت حسین بولے نہیں، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. اب حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے اور کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ یقین جانو سندھ والو، سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا جو حضرت عمر بولے. حضرت عمر بول کے کہتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. اس قدر محبت کا پیار کا رشتہ تھا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا کے کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے. فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے. متین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، متین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ رب العزت صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. اور ایک دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دوستو. ایک جملہ اور آ گیا زبان پہ. آپ کا کوئی دوست ہونا
جس سے آپ کو محبت ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی دوست ہے جس سے محبت ہے؟ کوئی ہے ایسا آپ کو؟ جی اسے تحفہ دینا ہو تو کیا دو گے؟ جو گھٹیا چیز ہے یا جو اعلیٰ چیز ہے؟ اگر کوئی فیس بک کا ڈرامہ ہوا، دوستی نہ ہوئی، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر حقیقی طور پر محبت ہوئی اسے کیا چیز دو گے؟ جی جتنی آپ کی ہمت ہے۔ کیا میں نے بولا؟ جتنی آپ کی اپروچ ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ چیز اعلیٰ دے سکتے ہوئے قیمتی، وہ اسے دو گے نا؟ جی کہ نہیں دو گے؟ دو گے، اپنی ہمت کے مطابق اسے اعلیٰ چیز دو گے۔ حضور کس کے محبوب ہیں؟ جی تو اللہ نے اعلیٰ چیزیں دی ہیں یا گھٹیا چیزیں دی ہیں؟ جی بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ آپ جب اپنے محبوب کو چیز دینے لگو تو جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان پہ ایک نظر دوڑاؤ گے، جو اعلیٰ اور قیمتی ہوگی نا وہ اٹھاؤ گے اسے دینے کے لیے۔ تو رب نے بھی اپنے خزانے میں نگاہ دوڑائی، جو سب سے اعلیٰ کتاب تھی وہ تھی، جو سب سے اعلیٰ شریعت تھی وہ دی، جو سب سے پیارا چہرہ تھا وہ دی۔ حسن سب سے اعلیٰ، جمال سب سے اعلیٰ، کمال سب سے اعلیٰ، فضل سب سے اعلیٰ، اخلاق سب سے اعلیٰ، کتاب سب سے اعلیٰ، شریعت سب سے اعلیٰ، طریقت سب سے اعلیٰ، خلوت سب سے اعلیٰ، جلوت سب سے اعلیٰ، یار سب سے اعلیٰ، گھرانہ سب سے اعلیٰ۔ یار بھی دیے تو اعلیٰ، کتاب بھی دی تو اعلیٰ، گھرانہ بھی دیا تو اعلیٰ، بیٹیاں بھی دی تو اعلیٰ، ازواج بھی دی تو اعلیٰ۔ اس لیے ہم جس چیز کو بھی دیکھیں نسبت مصطفیٰ سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم احفظك وصوب من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم اجرنا من النار ربي اني مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اس مدرسہ کو بھی اور اس کے علاوہ دیگر اور جتنے بھی مدارس، جتنی مساجد، جتنے افراد، جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں دین کا کام کر رہی ہیں، یا اللہ ہر ایک کی محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما، دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حالیہ الیکشن میں جو بھی حکومت بنائے، جس کی بھی حکومت آئے، اللہ ان کے دلوں میں عوام کے لیے رحم پیدا فرما۔ اللہ ایسے کوئی آ جائیں جو اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اس ملت کے خیر خواہ ہوں، اس ملک کے خیر خواہ ہوں۔ اللہ ہمیں چوروں، ڈاکوں، لٹیروں سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔